السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، ایک طرف تو پاک فوج اور ادارے ISI ازالہ کر رہے ہیں سہولت کاری کا جو ابھی تک عمران خان کی ہو رہی تھی اور PTI کی، تو دوسری طرف ہماری سویلین عدالتوں میں سہولت کاری بھی آج بھی جاری ہے۔ آج بشرا بی بی کے 9 مئی سمیت 9 مئی کے 12 مقدمات تھے، وہ ایک عدالت نے اس میں ان کو بری کر دیا ہے۔ فوجی عدالتوں میں کیس جائیں گے، ابھی کچھ گئے ہیں کچھ جائیں گے۔ عمران خان کا بھی آج میں پڑھ رہا تھا طیب عرفان صدیقی کو، انہوں نے بھی کہا ہے کہ بھائی عمران خان کا یہ خدشہ سچ ثابت ہو سکتا ہے کہ ان کو فوجی عدالتوں میں ان کا کیس بھیجا جائے گا، کیونکہ عمران خان نے ہائی کورٹ لاہور سے بھی رجوع کیا تھا، ادھر سے تو سہولت کاری نہیں ہو سکی، ہوئی تھی پہلے تو بہت ہوئی ہے لیکن یہ ریجیکٹ ہو گئی۔ تو یہ معاملہ آخر جائے گا کس طرف، اور یہ سہولت کاری عدلیہ سے کیسے بند ہوگی، پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے، حکومت کیا کر رہی ہے، اس پر بات کریں گے آج طیب کے ساتھ۔ طیب کیونکہ سپریم کورٹ کور کرتے ہیں، سپریم کورٹ کے اور عدلیہ کے معاملات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں، اپنا ویلاگ بھی الگ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ طیب بلوچ کے نام سے چینل ہے ان کا۔ طیب، یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ایک طرف جنرل فیض کو انہوں نے دھر لیا، گرفتار کر لیا، ISI کا سابق سربراہ، اور 2 بریگیڈیئر، ایک کرنل ریٹائرڈ، ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ فوج اور ISI تو ازالہ کر رہی ہے کہ جو ابھی تک سہولت کاری ہوئی اس میں تو ملک کا بیڑا غرق کر دیا عمران خان نے۔ اور جب شیخ رشید جب عمران خان کو ہٹایا تھا نا، شیخ رشید نے ایک بیان دیا تھا کہ عمران خان نے وہ بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں ان کے لیے کہ ان سے ملک اللہ کی قسم میں نے پڑھا تھا کہ ان سے ملک چلے گا ہی نہیں۔ تو یہ آخر عدالتیں ہماری کیا کر رہی ہیں یار؟ یہ واقعی پھر شیخ کی بات ٹھیک ہے، یہ وہ برودی سرنگیں بچھا کے گیا ہے کہ جن برودی سرنگوں پہ آئین اور قانون پھٹ جاتا ہے۔ ہاں، جہاں پہ آئین اور قانون کی بات آتی ہے وہ پھٹ جاتا ہے، ہاں، جوڈیشل کو ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، جوڈیشری کی میں بات کر رہا ہوں اسپیشلی، باقی تو برودی سرنگیں آپ نے دیکھا، معیشت تباہ، ملک تباہ، معیشت کے حوالے سے اس نے بات کی تھی، اوورال معیشت تباہ، اخلاق تباہ، اخلاقیات جو ہماری مشرقی سوسائٹی کی اخلاقیات تھی، نسل تباہ، ملک تباہ، سب کچھ تباہ دے، کلچر تباہ، لیکن جوڈیشری بھی تباہ، ایسا ہی آئین و قانون تباہ، عدالت تو لگ ہی نہیں رہے، PTI کے ورکر لگ رہے، فرنچائز بن گئی ہیں یار۔ یہ تو PTI کے تحریک ورکر انصاف کی سہولت کاری کی فرنچائز بن چکی ہیں اس ٹائم ہماری جوڈیشری۔ وکیل کیس نہیں لڑ سکتے، جج کیس لڑ رہے ہیں۔ وکیل کو ضرورت ہی نہیں ہے کیس لڑنے کی، جب جج کیس لڑ رہے ہیں، جنہوں نے پیسے لیے ہیں وہ نہیں کیس لڑ سکتے، تو وہ بلا معاوضہ لڑ رہے ہیں۔ نظریاتی جنگ ہے نا پھر، یہ پکا بلا معاوضہ تو نظریاتی جنگ ہے نا، نظریات ہے نا، نظریہ ہے ان کے نزدیک۔ جو گولڈ سمیت کا نظریہ ہے وہ پاکستان سے اوپر کا نظریہ ہے، وہ اس پہ بلیو رکھتے ہیں۔ باقی آپ اور میں، یہ پاکستان، 2 قومی نظریہ، یہ ریاست، یہ آئین، وہ ان سے ماورا چلے گا۔ یہ جب تک عدلیہ سے سہولت کاری، اگر آئین سے ماورا نہ جاتے مخصوص نشستوں کے اس میں نہیں کہہ رہا، سپریم کورٹ کے 2 معزز جج نے آپ کو، مجھے، پوری قوم کو یہ شعور دیا ہے کہ یہ فیصلہ ہی ہوا میں ہے، آئین کو معطل کر کے ماورا آئین ایک شہکار تخلیق کیا گیا ہے ریلیف دینے کے لیے عمران خان کو۔ ٹھیک، تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں یہ کس سمت جا سکتے ہیں۔ یہ وہی ججز ہیں، یہ وہی عدلیہ ہے۔ مجھے آج کہنے دیں کہ جب صدر آصف علی زرداری کا ایشو تھا تو وہ نیب کسٹڈی میں تھے، ان کو ادویات چاہیے تھی، اس کے لیے باقاعدہ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی جاتی ہے کہ ادویات جانے دی جائے، لیکن انہوں نے ادویات نہیں جانے دی، جو کہ بیسک ہیومن رائٹ ہے، جس کو دنیا دشمن کی عدالتیں بھی نہیں روک سکتی، انہوں نے روکا۔ یہی وہ عدلیہ ہے جب زرداری صاحب بیمار تھے اور ویل چیئر پہ کے لیے ان کو کہا تھا ویل چیئر نہیں، کمرہ تعالیٰ سے ویل چیئر باہر لے جائیں۔ یہ وہ عدلیہ کہ جب ایک بیسک ہیومن رائٹس ایک انسان کے مجروح کر رہی تھی، لیکن آج خود کو حریت پسند جج کہہ رہے ہیں، آج خود کو آئین پاکستان کے، پتہ نہیں آئین پاکستان تو میں نہیں کہوں گا، آئین گولڈ سمتھ کہوں گا، آئین عمرانی کہوں گا، اس کے آج آپ کو یہ خود کو یہ جو ہے محافظ کہہ رہے ہیں، جبکہ ایک سائڈ پہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ان سے کچھ بھی بعید ہے، کیونکہ یہ پاپولسٹ اپروچ پہ فیصلے کرنے والے جج بن چکے ہیں۔ دیکھیں ادا 3 کورٹس
सुप्रीम कोर्ट द एपेक्स कोर्ट ऑफ द पाकिस्तान, हाँ, उसमें अब आपको लगता है आम जो लेमैन है, जो थड़े पे बैठा हुआ है, ठीक है ना, जो खोखे पे बैठ के चाय पी रहा होता है, वो भी आज ये तबसरा कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो अदालती मार्शल लग चुका है, आईन और कानून को मानने वाले जजेस को कॉर्नर कर दिया है, और पॉपुलिस्ट अप्रोच या इमरान खान की सहूलत कारी करने वाले जजेस आज अक्सरियत में आ चुके हैं। आप आम आदमी की बात कर रहे हैं ना, आप हमारे जो व्यूअर्स हजरात हैं उनके आप वीडियोस पे, हमारी वीडियोस पे कमेंट्स पढ़े ना, 99 या 100%, 99 या 100% हमारे मौक़िफ़ की तस्दीक कर रहे हैं। देखिए वो हम जजेस को गलत समझ रहे हैं लोग, क्योंकि हम कमर्शलाइजेशन में नहीं है, हम यूट्यूबर्स नहीं है, हम डॉलराइजेशन पे नहीं चल रहे, हम रियासत के साथ चल रहे हैं, इस वजह से हम हक़ाइक़ बता रहे हैं, सिंपल बात है। इस वजह से उन्होंने हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरा मैं आपको कह रहा हूँ कि देखें कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मैंने आपको बताया जुडिशल कू जिस तरीके से हुआ है। अब आप हाई कोर्ट में चले जाएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आप अगर देखें तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फरूक एक साइड पे, उनके साथ 1-2 जज हैं, बाकी अतर मिनल्ला के या फैज़ याब जज जो अपॉइंट किए गए थे 6 जजेस जिन्होंने खत लिखा था वो एक साइड पे हैं, और उन 6 जजेस जो अक्सरियत होती है वही गालिब आती है, तो उन 6 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कू किया हुआ है। आपने देख लिया कि कल जो उन्होंने तोशाखाना वाला में उसको रिलीफ दिया, इमरान खान का कोई मुकदमा आता है तो उसमें उसको रिलीफ मिलता है, ऐसा ही है, ठीक। ऑडियो लीक्स वाला मैटर आपने खुद उसको परसू किया कि ऑडियो लीक्स वाले में जो इनसे रिलीफ ही नहीं मांगा गया था, अपनी जुरिडिक्शन आज खुद नोटिस जुरिडिक्शन बढ़ा के और पार्लिमान को काम से रोक दिया। एक मुअज़्ज़ज़ जज ने जिसकी वफादारी भी रियासत अमेरिका के साथ छोड़े था, फिर बात रह जाएगी, बाद में आप सवाल करना। ये 2 अदालतें हो गई, तीसरी अदालत पे चले जाते हैं लाहौर में, लाहौर हाई कोर्ट पे चले जाते हैं, ठीक। मुझे आप बताएं सिंध में क्या इलेक्शन ट्रिब्यूनल काम कर रहा है? नहीं कर रहा, कर रहा है ना, वहां पे सिंध हाई कोर्ट ने रोला नहीं डाला। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नहीं कहा कि ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल का नोटिफिकेशन जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा, मैं करूंगा। नहीं कर सकता क्योंकि उसको पता है मेरा इख्तियार नहीं है, ट्रिब्यूनल का नोटिफिकेशन जो है वो तो करता ही इलेक्शन कमिश्नर है। केपीके में भी इसी तरीके से चल रहा है, बलूचिस्तान में भी कोई इलेक्शन, लेकिन वो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस से मुशावरत करनी होती है कोई, तो वो सिंध वालों से क्या नहीं हुई? उन्होंने तो फड्डे नहीं किए, बलूचिस्तान वालों ने तो फड्डे नहीं किए, फड्डा इधर है, ये बाकी खैबर पख्तूनख्वा वाले ने फड्डे नहीं किए, ये पंजाब लाहौरियों को क्या हो गया है? यही तो हम कहते हैं इस वक्त पाकिस्तान में, सॉरी टू से, मैं लसानियत की बात नहीं कर रहा, मैं तासुब की बात नहीं कर रहा, ये हकीकत बता रहा हूं। वो अहले पंजाब भी जो हमारा ये वीलाग सुन रहे हैं, खुदा की कसम इस वक्त इस जुडिशरी में सबसे ज्यादा जो मसला क्रिएट कर रहे हैं या हमेशा से जिन्होंने क्रिएट किया है वो पंजाब के जजेस और ज्यादातर लाहौरी जज होते हैं। ये लाहौरी जजेस, ये इनका एक गठजोड़ बना हुआ है। ऐमें तो नहीं कहते जी वो पंजाब की एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन पंजाबियों को तो केपीके का है, अतर मिनल्ला केपीके का है, लेकिन बात ये है कि वो भी तो वो केपीके में भी तो आप देख। अच्छा, उसके बाद आज जो रिलीफ मिला है छोटी अदालत ने दिया है, किस बंदे का नाम लेके आ गए? बात सुने, आज जो रिलीफ मिला है बुशरा बीबी को, वो अदालत कहाँ की है? पिंडी की, लाहौर के अंडर आ रही है, पंजाब के अंडर आ रही है ना, तो यही तो हम रोना रो रहे हैं। यही यार, भुट्टू की सजा से लेकर आप कहीं पे भी चले जाएं, गैर है नहीं आमरों को नजरिया जरूरत प्रोवाइड करने वाले सारे जज आपको पंजाब के मिलते हैं, सॉरी टू से, लेकिन ये हकायक पे मबनी मैं बात कर रहा हूं। आज भी अगर आप देखें कि पूरी की पूरी जुडिशरी को इन्होंने तहरीक इंसाफ की फ्रेंचाइज में तब्दील कर दिया है। बुशरा बीबी के यार दर्जन केसेस में उसको जान खुलासी कर देना, यार ये कहां का इंसाफ है? अच्छा ये बताएं, चलो 1 में 2 में 3 में आखिर होगा क्या? इन जजेस का क्या बनेगा? मुल्क कैसे चलेगा? नहीं चल सकता मुल्क, सहूलतकारी बंद नहीं होगी तो छोड़ दें, आइन कत्ल होगा, इंसाफ का तमाशा जनाजा निकलेगा। पार्लियामेंट को मना कर देते हैं जजेस, पार्लिमान तो सोई हुई है। सॉरी टू से, पार्लिमान को मुबारक सानी केस पर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा पर तनकीद के अलावा फुर्सत ही नहीं है। उल्टा जो आइन पे चल रहा है उस पे तनकीद कर रहे हैं।
اب پارلیمان کو تو شیشہ دکھائے نا آپ. اچھا مجھے کمپلیٹ جسٹس جو آپ نے کہا تھا, منصور علی شاہ نے کہا تھا, اس کو کمپلیٹ ریلیف یا کمپلیٹ فیسلیٹیشن یا کمپلیٹ سہولت کاری نہ کہے, مکمل سہولت کاری جس میں آئین قتل ہوتا ہے, جس میں انصاف قتل ہوتا ہے, جس میں سپریم کورٹ کی روایات قتل ہوتی ہیں, جس میں عدالتی نظیریں قتل ہوتی ہیں, اور جس میں سب سے بڑھ کے ججز اپنی وفاداری بدلتے ہیں, اس کو قتل کر دیتے ہیں. پارلیمنٹ کیوں خاموش ہے؟ پارلیمنٹ بات یہ ہے, یہ تو روز اجلاس کرنا چاہیے تھا ڈیلی بیسس پہ ان کو. پارلیمنٹ خاموش ہے. اب مجھے نہیں پتا پارلیمان چلا کون رہا ہے. اگر یہ سیاستدان دیکھیں, اگر اسٹیبلشمنٹ یا اس کے ہاتھ میں پارلیمان کی باغ ڈور ہوتی جیسے عمران کے دور میں تھی کسی دور میں, تو معاملات ڈیفرنٹ ہوتے. اب ان ایم این اوز کو, ان کو تو کوئی غرض نہیں ہے, یہ شام کو اپنی عیاشیوں میں رہتے ہیں, کریں گے. ان کا دماغ کام نہیں کر رہا بھائی. آپ کو جو کرنا چاہیے, دیکھیں پارلیمان کی, آج آپ نے کہا پارلیمان کی بڑی ذمہ داری میں آپ کو دے رہا ہوں. اگر پارلیمان یہ نہیں کرے گی ججز کا انتظام, تو تاریخ کی سب سے بڑی غلطی کرے گی, اور یہ پارلیمان کرے گی, اور یہ جن کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے یہ اپنے مینڈیٹ سے انحراف کریں گے, کیونکہ ان کا مین مینڈیٹ یہ ہے کہ آئین کا تحفظ کرنا ہے. آئین کا تحفظ انہوں نے کرنا ہے. اب جج جب آئین کا تحفظ نہیں کر رہے, جج جب آئین کو قتل کر رہے ہیں, اب انفارچونیٹلی 2 درجن سے زائد ججز ہائی کورٹ میں عمران پروجیکٹ یا فیض نیٹ ورک کے تحت لگے. میں نام بتا سکتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے, سب کو پتا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھ لینا عمر عطا بندیال اور اس سے سابق ثاقب نثار کے دور میں جو ججز لگے, عمران پروجیکٹ کے ججز لگے اور جونیئر ججز لگے, جس طریقے سے لگے وہ جوڈیشل کمیشن کا ریکارڈ آپ کے سامنے آ جائے گا اگر آپ چاہیں تو, ورنہ مجھے پتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ان کی ہو گئی اکثریت. میں نے آپ کو لاہور ہائی کورٹ کی مثال دی. 3 بڑی کورٹس, لاہور ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, یہ 3 بڑی عدالتوں کی مثالیں کہ جہاں پہ جوڈیشل کو لگا ہوا ہے. آئین. اچھا اب ہونا کیا ہے, اب یہ ہے کہ چھوڑ دیں آپ عمران خان کو, فکس ہو گیا, ماضی ہو گیا, ختم ہو گیا, تحریک انصاف ختم ہو گئی, فتنہ ختم ہو گیا. پھر بھی یہ ججز جو بھی پارلیمان آئے گا, جو بھی, کیونکہ 2040 تک تو انہوں نے جانا ہے, اور صرف جانا نہیں ہے, پورا انتظام آگے شاید یہی تو بارودی سرنگ ہے, آگے 2070 تک نہیں چلے جائیں. میں یہ بتا رہا ہوں, دیکھیں جب جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس ہوگا, ہے معزز جج آنریبل مرشد سعید جسٹس منصور علی شاہ جب چیف جسٹس ہوں گے, وہ اپنی مرضی کے پھر وہ جج تو لگائیں گے نا, کمپلیٹ جسٹس کریں گے, تو وہ جج لگائیں گے جو کمپلیٹ جسٹس کریں گے. وہ منصور علی شاہ اسکول آف تھاٹ کے جج جائیں گے, یا عمرانی جج جائیں گے, فیضی جج جائیں گے, فیضو کے جج جائیں گے. نئے جج بھی وہی آئیں گے, نئے جج بھی وہی آئیں گے 2040 تک. تو یہ جج نئے جج بھی وہی آئیں گے. سپریم کورٹ کی بات, اس کا مطلب ہے 60 70 80 تک اب اگر چلا تو سنیں, یہ پارلیمان کو سننے والے. اس کے بعد جسٹس منیب اختر چیف جج بنتا ہے, تو وہ تو آلریڈی خود جونیئر جج تھا. جس طریقے سے اس کی فیض نیٹ ورک نے اپوائنٹمنٹ کرائی وہ تو سب کے سامنے ہے, تو وہ بھی بھرتیاں وہ بھی ان ججز کی بھرتیاں کرے گا. اور پھر اس کے بعد عائشہ ملک آ جائے گی, جس طرح خود کسی کا حق مار کے آیا تھا, جسٹس عائشہ ملک آئے گی, تو وہ بھی ایسے جج لگائے گی. یہ تو کہانی 2050 تک جا رہی ہے, 50 سے بھی آگے. ہاں تو پھر کیا کرے گی پارلیمان؟ بات یہ میں کہہ رہا ہوں نا, پارلیمان تاریخی بلنڈر کرے گا. ابھی بال ہے پارلیمان کی کورٹ میں. اب مسئلہ کیا ہے, مسئلہ سمجھے. فیض نیٹ ورک کے ججز یا عمران پروجیکٹ کے ججز کو جو ہے پوائنٹ آؤٹ کرنا مسئلہ نہیں ہے. وہ تو شاید فیض بھی کہہ دے گا کہ ان ججز کو میں نے لگایا, وہ ریکارڈ بھی آ جائے گا. لیکن ان کو ہٹانے کا طریقہ کار تو ایک ان کو ہٹانے کا طریقہ کار ہے سپریم جوڈیشل کونسل. اب سپریم جوڈیشل کونسل میں اکثریت ہے ان ججز کی, اور یہ ججز اوورآل اب اکثریت میں آ چکے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی اکثریت ہے. اب حکومت ان کو ڈی نوٹیفائی نہیں کر سکتی. اس وقت ڈی نوٹیفائی ہو سکتے ہیں جب سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف فیصلہ آئے گا, صدر کو کہا جائے گا وہ ڈی نوٹیفائی کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ اب سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف ریفرنس بھیجنا بھی فضول, کوئی اور طریقہ کار بھی نہیں رہا. اور آئینی ترمیم بھی نہیں کر سکتے ججز کے نہیں. اب جب طریقہ کار نہیں ہے, جب کوئی ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے, تو اس کا سلوشن کس نے دینا ہوتا ہے؟ پارلیمنٹ نے. تو پارلیمان کو سلوشن دینا ہوگا, اور 2/3 یا آئینی ترمیم لے کے آنی پڑے گی, چاہے جس طریقے سے بھی لے کے آئیں.
بات یہ ہے کہ جب آئینی ترمیم پہ آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو مخالف ہوتے ہیں وہ بھی ووٹ دے رہے ہوتے ہیں ہم نے اکثر دیکھا ہوتا ہے نا. پارلیمان کے امور کا اپنا ایک بزنس ہے, اپنا ایک رول آف بزنس, اپنا ایک طریقہ کار ہے. اچھا اس میں حکومت کے پاس 1000 آپشنز ہوتے ہیں, حکومت کے پاس 1000 آپشن ہیں, اور پھر وہ چیزیں کہ ایم این ایز کو لینا کرنا ان کے وہ چیزیں آج کل تو اب کی تو پارلیمان کچھ اس طریقے سے ہے کہ اس میں تو متعدد زیادہ تر تعداد آزاد لوگوں کی ہے. پتہ ہو سکتا ہے کوئی کام چل رہا ہو تو کام اگر دیکھیں مجھے تو لگ رہا ہے, اب میں پارلیمان سے ہمارا یہ تقاضا ہے, ہم پارلیمان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پارلیمان نے اس معاملے کو ایویں ہی ٹائم پہ چھوڑ دیا تو آئندہ نہ پیپلز پارٹی اس ملک میں آسانی سے حکومت کر پائے گی, نہ نون لیگ حکومت کر پائے گی, کوئی بھی حکومت ماس وے پی ٹی آئی کے وہ چلنے ہی نہیں دیں گے. جوڈیشل مارشل رہے گا, کوئی بھی کام ہوگا اٹھا کے باہر پھینک دیں گے, جیسے کسی دور میں افتخار چودھری کرتا رہا, کسی دور میں ثاقب نثار کرتا رہا. اگر صدر زرداری صدارتی ایمرجنسی نافذ کر دے اور ان ججز کو افتخار محمد چودھری کی طرح چلتا کر دے, مثال یہ بھی آپشنز ہوتے ہیں نا. اب دیکھیں وہ اب ایک زرداری صاحب اپنے گل پہ تو کیوں لیں, بات یہ جب پارلیمان ہے تو پارلیمان کو حل نکالنا چاہیے. بات یہ ہے کہ آپ آئینی ترمیم کرو. اب یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں 2/3 نہیں ہے, میں تو سمجھ رہا ہوں 2/3 ہے ان کے پاس. کیسے فیصلہ تو نے ریورس کر دیا سپریم کورٹ سے, 2/3 تو ہے ان کے پاس, تو پھر 2/3 کیوں نہیں ہے؟ 2/3 تو بن گئی, فیصلہ ریورس ہو گیا, لیکن وہ اجلاس ہی نہیں بلا رہے, فیصلہ غیر مؤثر ہو گیا. الیکشن کمیشن نے ابھی کیا. آپ کا جو بزنس تھا وہ تو انہوں نے فیصلہ دے دیا, ٹھیک ہے آپ اپنی پولیس اسٹیٹمنٹ دے دو, اٹس اوکے, لیکن آپ کا جو کام ہے کہ یہ جو بھئی مینوپولیشن ہو رہی ہے, پورا جسٹس سسٹم آپ کا داؤ پہ لگا ہوا ہے, عدالتوں میں انصاف کا قتل ہو رہا ہے, اور پوری کی پوری عدلیہ جو ہے وہ طریق انصاف کی فرنچائز بن چکی ہے. اس پہ کوئی بات اس پہ آپ جو ایشوز آپ پہ بات کرنی ہے ان پہ آپ ایشو پہ بات ہی نہیں کر رہے. پتہ نہیں آپ کہاں پہ مگن ہے, کہاں پہ. چلو انتظار کرتے ہیں فی الحال پارلیمنٹ کا کہ اجلاس کب بلاتے ہیں. مجھے لگ رہا ہے, میں نے اس دن بھی آپ کو کہا, مجھے لگ رہا ہے کہ پارلیمان کی خاموشی کے پیچھے کوئی نہ کوئی طوفان چھپا ہوا ہے. میم تو وہ کہتے ہیں نا پیوستر ہے, کل اس پہ میں ورک کر کے کل چیک کرتا ہوں, تو دیکھتے ہیں اب آپ کا پارلیمان کا بزنس ہے. بہت شکریہ, ٹائم ہو گیا ہے, تقریباً اتنا ہی ٹائم ہو گیا ہے جی. ویورز, طیب کے ساتھ پروگرام آپ نے سنا, امید پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں, اللہ حافظ. 17